تخت پنجاب کس کا؟ فیصلے کا وقت قریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں پڑے گا جوڑ۔ 15 ارکان کے حلف اٹھانے کے بعد پی ٹی آئی کی ایوان میں تعداد 178 ہو گئی۔ قاف لیگ ارکان کی تعداد 10۔ نون لیگ کے 3 ارکان کے حلف کے بعد حکومتی اتحاد کی تعداد 178 ہو گئی۔ نون لیگ کی عظمیٰ قادری کو کرونا ہو گیا، جبکہ 2 ارکان فیصل نیازی، جلیل شرقپوری مستعفی ہو چکے۔ آزاد ارکان کی تعداد 6 ہے۔ اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ پی ٹی آئی کے 15 نو منتخب اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں زین قریشی، حسن اسلم، علی افضل شاہی، عرفان اللہ نیازی، محمد اعظم شامل، مہر محمد نواز بھروانہ، خرم شہزاد ورک، اکرم عثمان، شبیر گجر، ظہیر عباس کھوکھر، غلام سرور، عامر اقبال شاہ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ محمد معظم، قیصر عباس، سیف الدین کھوسا بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر با استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ ضمنی الیکشن 13 جماعتوں، انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف لڑا۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا، اس کو سزا دینی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ہر با استعمال کیا۔ سکندر سلطان جیسا بددیانت چیف الیکشن کمشنر نہیں دیکھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب، بولے ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بارش کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیتے، وہ دن چلے گئے۔ آصف علی زرداری، عزت دے کر دل جیتتے ہیں، جو عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں۔ عمران خان کی تقریر بجھتے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ ہے۔ عمران خان کے لیے بری خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان ان سے بیزار ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا رد عمل، بولے عمران خان ایک دن کہتا ہے بینگن بیہودہ ہے، دوسرے دن کہتا ہے اس میں وائٹامنز ہیں۔ پی ٹی آئی ممبران ان کی چکر بازی سمجھ گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان پرویز الہی کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہنے پر ان سے معافی مانگیں۔ اگر آپ پرویز الہی سے معافی نہیں مانگتے تو قوم سے ضرور معافی مانگیں۔ فراگوگی کے ذریعے کی گئی کرپشن کے پیسوں سے ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ عمران خان وہ منافق شخص ہے جو قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اسے سندھ میں ایک اعتماد کا ساتھی نہیں ملا۔ 86 ممبران موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی 2 ممبران کی حمایت ہمیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ کل 188 ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی اپنے امیدوار چودھری پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب اسمبلی میں آئے گی۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ فیاض الحسن چوہان بولے اجلاس میں 186 ممبران موجود تھے، ہمیں 2 امیدواروں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ پی ٹی آئی 188 ممبران کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں آئے گی۔ تمام ارکان چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ چودھری پرویز الہی انشاءاللہ پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ منتخب ہیں۔ سندھ حکومت کراچی والوں کو سفر کی بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کا پیپلز بس سروس کے ایک اور روٹ کا اعلان۔ شرجیل میمن ٹویٹ میں بولے پیپلز بس سروس اب نمائش سے سی ویو تک چلے گی۔ شہریوں کے لیے نمائش سے سی ویو تک بس سروس شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار۔ مراد علی شاہ بولے انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار قومی ایونٹ ہے۔ آئیڈیاز نمائش ہماری ٹیکنالوجی میں ترقی کا ثبوت ہے۔ عالمی نمائش کے انعقاد کے لیے سندھ حکومت تعاون کرے گی۔
جھوٹ کا منبع ہے۔ عمران خان کی پوری سیاست جھوٹی ہے، اور وہ جھوٹا آدمی جب لوگوں کو ٹرین کرتا ہے تو جھوٹ بولنا ہی سکھاتا ہے۔ عمران خان جو اخلاقی طور پر بھی بینکرپٹ آدمی ہے، آصف علی زرداری صاحب چونکہ لاہور گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی۔ عمران خان ایک جھوٹا انسان ہے، ان کی پوری سیاست جھوٹی ہے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نہیں کہا۔ زرداری صاحب کا جب دل چاہے گا لاہور جائیں گے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو، بولی عمران خان مخالفین کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتا ہے۔ عمران خان سیاست میں مذہب کارڈ کھیلنا بند کریں اور فورن فنڈنگ کا حساب دیں۔ ہم نے سیاست پر ملک کو ترجیح دی۔ ناصر شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی قافلی کو وزارت اعلیٰ دینے پر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کے پی ٹی آئی زرداری صاحب پر الزامات لگا رہی ہے۔ 2019 میں سینٹ میں اکثریت کے باوجود چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد 3 ووٹوں سے ناکام ہوئی۔ 2021 میں گیلانی صاحب کو 7 ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا۔ انہوں نے جو سینٹ میں بویا کاٹنا پڑے گا۔ کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور اگر الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرنا ہے تو یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت حکومت کے، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، آپ کی آئین کے تحت ذمہ داری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بولے پی ٹی آئی انتخابات ملتوی ہونے کا الزام پیپلز پارٹی پر ڈال رہی ہے۔ الیکشن کرانا اور کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے احکامات کے پابند ہیں۔ حلقہ بندیوں میں جو کام ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا۔ دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر میں وہ الیکشن کم میدان جنگ زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا لاڑکانہ، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں، وہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ 1000 کینڈیڈیٹ 1000 کینڈیڈیٹ بلا مقابلہ آ گئے موصوف آصف زرداری کے، جیسے کہ دودھ کی اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، وہاں تو پھٹا ہوا دہی نہیں مل رہا کسی کو۔ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاج، دھرنا دے دیا۔ علی زیدی بولے سندھ میں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ہمیں پتا تھا انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں تماشا کرنا ہے۔ N245 میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد آر او کو تبدیل کر دیا گیا، کھلے عام افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جرمن ہم منصب کا ٹیلی فون۔ بلاول بھٹو ٹویٹ میں بولے جرمن ہم منصب سے دو طرفہ امور پر انتہائی مثبت بات چیت ہوئی۔ روس یوکرین جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ گفتگو کے دوران اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں پر زور دیا۔ جرمنی کی جانب سے GSP+ کے لیے تعاون کو سراہتے ہیں۔ کورٹ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، انہوں نے طے کر دیا کہ اجلاس ہوگا 22 تاریخ کو۔ انہوں نے طے کر دیا کہ ڈپٹی اسپیکر اس کو چیئر کریں گے۔ انہوں نے طے کر دیا کہ 4 بجے ہوگا، اور انہوں نے طے کر دیا کہ اس انداز میں ہوگا۔ اب اس سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ کرے گا سپریم کورٹ کی۔ انتہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن مورد وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو۔ باقی جگہ سے شکست ہوئی، پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے 1 نہیں 2 سیٹوں پر شکست ہوئی۔ ہماری حکومت کو سازش اور مداخلت کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ نون لیگ نے ضمنی الیکشن میں پیسہ چلایا لیکن لوگوں نے اسے مسترد کر دیا۔ الیکشن میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ اسد عمر بولے پرانے پاکستان میں بند کمروں میں حکومتی فیصلے ہوتے تھے، نئے پاکستان کے فیصلے عوام کریں گے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ نہیں،
बल्कि एक फरीक बन चुका है। फजलुर रहमान को छुपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। गरीब का गला घोंट कर तुम्हारे चेहरे पे जो हंसी आती है, तुम्हारे चेहरे पे गरीब का गला घोंट कर जो हंसी आती है, ये चीखों में बदलने जा रही है। अवाम बेदार हैं, अवाम की हालत ख़राब है, अवाम बच्चे स्कूलों से उठा रहे हैं, अपना घर का सामान बेच रहे हैं। शेख रशीद बोले, लाहौर ने इमरान खान के उम्मीदवारों को जितवाया, परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। अकल के अंधे इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील राना सनाउल्लाह ठोकेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मैंने नहीं कहा कि परवेज इलाही डाकू है। मुझे उनके साथ गुजारे हुए वक्त का, उनकी रफाकत का जो है पास है, एक तल्लक का भी लिहाज है। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मैंने नहीं कहा था परवेज इलाही डाकू हैं। इमरान खान ने परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था। इलेक्शन पर महंगाई का ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हमारे एक उम्मीदवार ने नाराज़ होकर आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ये पहला इलेक्शन है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सियासी तौर पर ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। ज़िमनी इंतखाब 20 सीटों पर मुश्तमिल था, जिसमें से हमने 5 सीटें जीती हैं। 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब था, जो 5% नशिस्तें मैंने आपके सामने कहीं पंजाब असम्बली की, जिस पर इंतखाब हुआ कि जब भी इमरानी फितना सर उठाता है, पाकिस्तान की मुईशत डामाडोल होना शुरू हो जाती है। 9% कम हम इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उसकी डिमांड के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए 9% की कमी आई है। इमरानी फितना जब सर उठाता है, मईशत डोलने लगती है। पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। खुरम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात थी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अक्टूबर 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे। इमरान खान के तमाम बयानिए ज़मीन बोस हो गए। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है। इसी से पाकिस्तान को बचाया है हमने। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। हम तो हैरान हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। अगर ज़िमनी इलेक्शन के नतायज आते हैं, अगर हम इमरान खान के हक में आने वाले फैसले के खिलाफ होते। इमरान खान अपनी हुदूद में रहो, जमीयत वाले अभी जिंदा हैं। हम आपके लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के नर्म तलवे इस पर नहीं रखे जा सकेंगे। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके मुल्क को बचाया। जिनके खिलाफ जहाद होना चाहिए वो कहता है जहाद कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का तंज, बोले हुकूमत का कहना था कि इमरान खान को जेल में डालो। हम इमरान खान के आकाओं को भी जानते हैं, लोग इमरान खान का साथ ना दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर रेट पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने वजारत तिजारत की सिफारिश पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए मल्टी मॉडल एयर की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अस्पतालों के स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफे के लिए फंड्स मुंतकली की भी मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब जो है वो उनका तकर्र किया है। उम्मीद है कि वो अपनी सलाहियतों से और अपने एक्सपीरियंस से जो है वो नैब के अदारे को एक गैर जानबदार और सही मानों में एहतसाब करने वाला अदारा बनाने में कामयाब होंगे और इस हिस्से में जो मेल प्रैक्टिसेस
ہیں ان کا کلاکما کرنے میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک کلیدی رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ آفتاب سلطان کا نام ہر حوالے سے معتبر ہے۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اخلاقیات سے گری باتیں کی۔ انہیں معیاری گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، بولے پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ویڈیوز آپ کی پڑی ہیں اور پکڑی گئی ہیں جس میں آپ پیسے دے رہے ہیں۔ 2 بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑا ہوا ہے جو کہ 60 دن کا ہے، اس لیے لہٰذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہو گئی ہے۔ انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے اگلے مہینے تک، تو اس کے پیسے بچ جائیں گے۔ ہمارے پاس فرنس آئل تقریباً اب اس سیزن کا پڑا ہوا ہے، 1-2 مہینے کا فرنس آئل پڑا ہوا ہے۔ یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے، اکانومی صحیح چل رہی ہے، ریئل اکانومی ایک دم ٹھیک ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بولے ہم نے جو مشکل قدم اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھائے ہیں۔ معیشت حکومت کے کنٹرول میں اور صحیح چل رہی ہے۔ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی درآمدات میں واضح کمی آئی ہے۔ 2 بلین لیٹر سے زائد ڈیزل ملک میں سٹاک ہے۔ اس مہینے میں درآمدات پچھلے سال سے بھی کم ہے۔ ڈالر بے لگام روپے کو دھوبی پٹکے جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 89 پیسے مہنگا ہو کر 226 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 228 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، انڈیکس 627 پوائنٹس کمی سے 39,831 پوائنٹس پر بند۔ دعا زہرا بازیابی کیس میں بڑی پیش رفت، سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم کراچی منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ دعا زہرا کو کراچی منتقل کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔ کیس کراچی کی ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے۔ دعا زہرا کیس کا مرکزی کردار ہے، کراچی میں موجودگی ضروری ہے۔ دعا زہرا والدین سے بھی خوفزدہ ہیں، شیلٹر ہوم میں رہنا مناسب ہے۔ اغوا سے متعلق ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گا، عدالت کے ریمارکس۔